आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ पे खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। अवाम ख़ुदकुशी करने पे आमादा हो चुके हैं क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं, कुछ पता नहीं कि आने वाले वक्तों में क्या होगा, कुछ पता नहीं कि ईद से पहले क्या होगा, कुछ पता नहीं कि ईद के बाद क्या होगा। आज जिस जगह का मैंने तयन किया है, आज मैं जहां आया हूं और आपसे मिलवाने वाला हूं, यहां पर मुझसे पहले वो शख्सियात आई हैं कि जिन्होंने आके यहां पर बहुत सारे प्रपोज़ल दिए कि सरकार आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर, बहुत सी ऑफ़र्स हुई हैं, मेयर कराची की भी आपको ऑफ़र्स हुई, लेकिन आपने कहा नहीं, मैं ये तमाम तर सहूलियात नहीं ले सकता क्योंकि मेरा जो मकसद है, मेरा जो काम है वो है आवाम की खिदमत करना। आप आवाम की बात करते हैं और ए ईमान वालों, आपका टाइटल है 89 खानगाह बुखारिया से आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपका ताल्लुक़ उच्च शरीफ से है, जलालुद्दीन सुर्खपोश की आप औलाद हैं। मेरी मुराद है जनाब सैयद अब्बा जी सरकार, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं आज आपको इनसे मिलवाने लाया हूँ और आज हमने बहुत सारी बातें करनी है, आवाम की बात करनी है, पाकिस्तान की बात करनी है, गुर्बत पे बात करनी है और वो चीज़ें आज हम आपके सामने रखेंगे कि क्योंकि आप रूहानियत पे बहुत अबूर रखते हैं। आपने जो बातें गुज़िश्ता बरसों की वो बातें आज आवाम देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, बिना किसी तसल्सल के और बिना किसी तमहीद के मैं आपसे उनको मिलवाता हूँ। चलते हैं अब्बा जी सरकार की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। सरकार कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार बहुत शुक्रिया कि आपने K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात को वक्त दिया, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। सरकार, पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। अभी हीट स्ट्रोक की अगर आप बात करें तो जैसे गर्मी की शिद्दत में एकदम इजाफा हुआ और आपने कैंप लगाए, पानी की सबीलें लगाई, मशरूबात आपने मुसलमानों को पेश किए। क्या मकसद था आपका ये कहना? और आपने कहा कि अगर आप चाहते हो कि गर्मी की शिद्दत में कमी आए तो एक दूसरे में, भाईचारगी में, मोहब्बतों में इजाफा कीजिए। जब रहमदिली आपके दिलों में आएगी तो ये गुनाह कम होंगे और परवरदिगार जो सूरज की तपिश है वो कम कर देंगे। क्या कहेंगे सरकार? देखें जी, इंसान, हम बहैसियत मुसलमान, कुरान मजीद फुरकान हमीद में बेशतर जगह पे ये लिखा है और इंसानियत का दर्स है, और इंसानियत का दर्स यही है कि ईमान लाओ और नेकियां करो तो हम तुम्हारे जो छोटे मोटे गुनाह हैं वो धो देंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है मुसलमानों से। तो जब अल्लाह का जलाल और वो जब गुस्से में आता है तो शुक्र करें कि आप रहमत लिल आलमीन की उम्मत हैं, जो हुजूर ने वादा अल्लाह से ले लिया था आखिरी वक्त में कि आप पर्दा करने से पहले कि मैं जिब्राईल अमीन से कुछ बात करना चाहता हूँ। मकाशिफतुल कुलूब में लिखा है कि उन्होंने यही कहा था कि मेरी उम्मत में हर किस्म के लोग होंगे, है अल्लाह तू इन पर अज़ाब ना करियो। तो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में फरमाया है, नबी जब तक तुम इनमें तशरीफ़ फरमा हो मैं आसमानी अज़ाब नहीं भेजूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इस कदर की जो इस वक्त माशरा है, जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ, तो मैं तो ये समझता हूँ कि बनी इसराइल से ज़्यादा ख़राब कौम हो चुकी है, जिसका ज़िक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत और बनी इसराइल ऐसे हैं जैसे जूते की एक जोड़ी। तो अल्लाह तबारक तआला आपसे खुश नहीं है, आपकी कोई इकॉनमी, आपकी कोई चीज़। देखें आप अमेरिका, यूरोप और दूसरे ममालिक, मैं दुबई भी गया हूँ, तो वहाँ क्यों, क्या वजूहत है? वहाँ ये है कि एक तो नफ्सा नफसी नहीं है, हसद नहीं है, और एक दूसरे को देख करके वहाँ पे भी मतलब हर शोबा, हर तबका है, चपरासी भी है, डायरेक्टर भी है, लेकिन हर आदमी खुश है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो खुदा की देन पर राज़ी है और अल्लाह तबारक व तआला अपने हवाओं के ज़रिए भी तुम्हें अपना पैगाम देता है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ या खुश हूँ। कभी कभी हवा जो है, गर्म हवा चलती है, कुछ हवा आम पकाने के लिए भी चलती है, ठीक है, क्योंकि आम भी पकाना है। तो इस वक्त जो ये हवा चली थी ये थोड़ी खौफनाक थी,
جب خوفناک تھی تو میرے اپنے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو میں نے اپنے کیمپ میں نے کیا لگایا، مطلب ان لوگوں نے خود پیسے لگائے، اپنے گلی محلوں سے پیسے انہوں نے اکٹھے کر کے اور کیمپ لگایا اور لوگوں کو پانی پلایا۔ میں نے کہا تم وہ کہنے یہ پورا مہینہ کیسے چلا سکتے ہیں؟ میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ تم کیمپ لگاؤ گے، میں دعا کروں گا، تم نیکیاں کرو گے، میں عبادت کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ موسم بہتر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہتر فرما دیا اور موسم بہتر ہوا۔ ناظرین کرام، بڑی خوبصورت بات ہے یہ، کیونکہ شاہ صاحب نے ہمیشہ یہی بات کہی ہے کہ بات کرو ایمان کی۔ آپ کا جو تخلص ہے، اور اگر آپ ان کے آستانے پہ آئیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اے ایمان والو۔ شاہ صاحب مجھے بتائیے کہ اے ایمان والو پہ ہی آ کے آپ کیوں رک جاتے ہیں؟ آگے کی بات آپ نے کیوں نہیں لکھی اپنے ٹائٹل میں؟ اے ایمان والوں والے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو مختلف طریقوں سے مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الکافرون، یا ایھا المنافقون ہیں، اور یہ آپ کا یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا، یعنی کہ وہاں یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے یہ احکام ہے۔ شاہ صاحب آپ نے امت کی بات کی، اور قرآن میں ہے کہ جس نے ایک انسانیت کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ ہم بحیثیت مسلمان دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتے، لیکن یہ مسلمان ہی ہیں جو ابھی ڈکیتی کی وارداتیں کراچی میں ایک دم ٹارگٹ کلنگ کا ایک ماحول طاری ہو چکا ہے۔ نوجوان نسل کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا جو کہ گولڈ میڈلسٹ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈکیت آئے گا تو وہ چھینے گا، اسے چھیننا ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ مزاحمت نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، وہ چیزیں لے گا اور چلے جائے گا۔ لیکن آپ سب کچھ جب اسے نکال کے دے دیتے ہو وہ پھر بھی آپ کو جان سے مار کے چلے جاتا ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں شاہ صاحب؟ کیونکہ سیاست پہ آپ کی گہری نظر ہے۔ دیکھیں یہ جو قتل و غارت گری کراچی میں دوبارہ شروع ہو رہی ہے، تو ایک تو بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے ایمان کی حیثیت سے تو موت کا وقت مقرر ہے۔ میری بدبختی ہے کہ کوئی مجھے گولی سے مار دے۔ اگر آج کا دن میرا مقرر ہے، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے تم گھر پہ رہو یا مسجد میں رہو، ہمیں موت کا وقت مقرر ہے۔ یہ جہاد کے حوالے سے کچھ لوگ نہیں جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی کر دیا۔ تو یہ جو ٹارگیٹ کلنگ جو معاملات ہیں سارے، جس کو آپ اسٹریٹ کرائم سے کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مافیا ہے یہ۔ اس کا نہ گورنمنٹ سے تعلق ہے، نہ اس کا کسی فقہ سے تعلق ہے، نہ اس کا صرف ایک بات سے تعلق ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کے چکر میں ہے تو کہیں لینڈ کریپر کا معاملہ ہے، صحیح ہے، اور اس کو پھر وہ جو لوگ ہیں جو مال کمانے والے، جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہوگا، آج جتنا بھی فتنہ ہے امت کے اندر وہ مال کا ہے۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ قوم امت کس طرف جا رہی ہے۔ نبی نے کیا سنایا تھا، نبی نے کیا بتایا تھا، نبی کا پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں سب سے، میں بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے معنی کیا ہیں؟ ينفقون کہتے ہیں ادھر سے مال آئے اور ادھر سے چلا جائے۔ جب ہمیں اپنے پیٹ کی فکر ہوگی، ہمارا نظریہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صرف امت تھی اور اللہ تھا۔ جو ٹارگیٹ کلنگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جولائی کی 6 تاریخ سے کام شروع ہو جائے گا اور اکتوبر کی 6 تک بالکل پاکستان صاف ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2025 پاکستان کے لیے بہترین۔ یہ شاہ صاحب نے بریکنگ نیوز دی ہے ناظرین کرام، کیونکہ شاہ صاحب جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اس کا یقین کیجئے کہ تاثر لوگ دیکھتے ہیں، وہی ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں۔ واللہ عالم پروردگار نے ان کو کون سی ایسی صلاحیت عطا کر رکھی ہے۔ آپ قرآن و حدیث سے مطالعہ کرتے ہیں اور وہی ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ 2025 پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں وقفے پہ جاؤں، میں آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دینے والا ہوں کہ ہر ہفتے اتوار اور پیر کو آپ باخبر پاکستان دیکھتے ہیں، لیکن ہر پیر کو سید شریف الدین شاہ صاحب
بخاری سلسلے سے آپ کا تعلق ہے. آپ عوام سے بات کیا کریں گے, آپ کے مسائل حل کیا کریں گے, آپ لائیو کال کر سکیں گے, آپ بات کر سکیں گے کسی بھی حوالے سے. اگر آپ چاہتے ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرنا روحانیت کے حوالے سے, استخارے کے حوالے سے, تو شاہ صاحب K21 نیوز پر ہر پیر والے دن دوپہر 1 سے 2 ہمارے درمیان موجود ہوا کریں گے. شاہ صاحب کیونکہ میرا وقت اتنا ہی تھا, انشاءاللہ وقفے پہ جائیں گے. جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے باخبر پاکستان کے نمائندہ خصوصی عثمان افتخار اور ندا شیخ آپ کے ساتھ موجود ہوں گی. ملتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو ناظرین, السلام علیکم. میں ندا شیخ اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمان افتخار. تھینک یو سو مچ ابرار. اور ابا جی سرکار کی آپ نے بہت ہی دلچسپ گفتگو سنی, اور میرے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی عثمان افتخار. تو میں ان سے چاہوں گی جاننا کہ اب آگے کیا کوسچنز کرتے ہیں, عوام کی رائے کیا ہے, موجودہ صورتحال ملک کی جو چل رہی ہے اس کے حوالے سے ابا جی سرکار سے کیا پوچھنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم. جی ابا جی سرکار, آپ کیسے, خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. جیسے کہ ماشاءاللہ بہت مشہور ہستی ہیں آپ, اور ابا جی سرکار کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں. آپ سے میں یہ پوچھوں گا, جیسے دنیا میں آپ کیسے یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑا افرتفری کا عالم ہے, اس کا کیا حل ہے؟ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ میں نے تو نہیں دیکھا ہے, سب لوگ مال کے مرید ہیں. بالکل ایسے, مال کے پیر ہیں. کوئی فقہ کوئی مذہب اس وقت مکمل طور پہ اپنے مذہب کو ڈیفائن نہیں کر پا رہا, نہ یہودی, نہ عیسائی, نہ ہندو, نہ مسلمان. اس پہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ اگر آپ عیسائی گھر میں پیدا ہوتے تو کیا آپ مسلمان ہو جاتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ آپ کے اندر سوچ کا زاویہ نہیں ہے, اور آپ کے اندر کوئی خواجہ غریب نواز جیسا آدمی نہیں آیا, آپ کے اندر کوئی لال سائیں جیسا آدمی نہیں آیا. 500 سال پہلے رات ہو گئی تھی. جب رات ہوئی تو بزرگان دین کی آمد بند ہو گئی, کیونکہ بزرگ اوپر سے آتے ہیں, نیچے سے تو جنات آتے ہیں. تو آج کل سارے جناتی کام ہیں اور وہ اس وقت بند ہو چکے ہیں. اصل عید قربان کا مقصد کیا ہے وہ ہمارے آپ ناظرین کو سمجھائیں. دیکھیں, عید قربان کا مقصد یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان یہ تھا کہ خواب میں دیکھا, تو بچے سے جب خواب بیان کیا تو بچے نے کہا ابا جی حکم بجا لائیے, اور انہوں نے خدا کے لیے اپنا بچہ لے جا کے ذبح کرنے لگے. قربانی دراصل جان کا بدل ہے. موجودہ صورتحال میں پاکستان کے اندر کرائم, جرائم اور گرتی ہوئی معیشت کو کیسے سنوارا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ عدل ہو. عدل جب تک نہیں ہوگا, عدل میں انصاف ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مثال ہے, بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہ کی بھی مثال ہے کہ جب حضور سے کوئی سفارش کی تو حضور نے کیا کہا, اے بیٹا اگر تم بھی چوری کرتی میں تمہارا ہاتھ کاٹ دیتا. اس کو عدل کہتے ہیں. حضرت عمر کا بھی عدل آپ کے سب کے سامنے ہے. کہا اپنے بچے کو درے لگوا دیے تھے انہوں نے, اس کو عدل کہتے ہیں. جب تک عدل کی حکومت قائم نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ وہ کر سکتا ہے کہ جیسے جو خود کسی جرائم میں ملوث نہ ہو. لیکن اگر میں نے خود چوری کی ہوئی ہے, میں نے خود مدرسے کا مال کھایا ہوا ہے, میں نے خود خانقاہ کا مال کھایا ہوا ہے, تو میں تبدیلی لانے کی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ اچھا ابا جی سرکار, میں آپ سے یہ پوچھوں گا, جیسے بھی 2 یا 3 دن کے اندر ہمارا بجٹ آ رہا ہے, جی, تو بجٹ میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ریلیف ملے گا عوام کو یا نہیں, یہ ہمیں آ رہی ہے, ذرا عوام کو آپ بتائیں. ارے بھائی دیکھو, بجٹ تو جب بنایا جاتا ہے جب پیسے ہوں. ابھی ملک کے اندر نہ کوئی ٹیکس دیتا ہے, نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی چیز ہے. بہرحال یہ ایک سیاسی معاملہ ہے, اس کا اتنا مجھے پتہ نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاست میں کیا کچھ چینجنگ آنے والی ہے؟ دیکھیں, اس وقت سیاست کس کو کہتے ہیں پہلے آپ یہ سمجھیں. سیاست کہتے ہیں کہ عوام کے کسی مسائل کے کاس کے اوپر بات کرنا. مذہبی جماعت ہو تو وہ اسلام پہ بات کرتی ہے کہ اسلامی نظام نافذ کیا جائے.
सियासी लिबरल जमात हो तो वो ये कहती है कि भाई सबको बुनियादी हुकूक दिए जाएं, ठीक है नहीं। तो इस वक्त तो सियासी जमात नाम तो है लेकिन कोई सियासतदान है नहीं। जो सियासतदान नहीं है तो फिर कैसे कहेंगे आप सियासत चल रही है? सियासत थोड़ी चल रही है। आपके हिसाब से वो सियासी जमात कौन है? नहीं, कोई भी सियासी जमात इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। तो चलिए हम आपको इनका दर्द सुनाते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू नाजरीन। जैसे कि हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और मेरे जो होस्ट हैं सैयद अबरार अली वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, और जो खानगाह बुखारिया जिसका स्लोगन है 89 वो इससे काफ़ी वाबस्ता है। तो अबरार, यहाँ के बारे में कुछ ख़ास चीज़ें बताइए आप। निधा, मैं यहाँ के बारे में यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर कसीर तादाद में मुरीदैन आते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में अब्बा जी सरकार जो हैं वो दरस कुरान देते हैं और आगाही देते हैं अपने मुरीदैन को कि कौन से काम करने हैं और किन कामों से बचना है। और यकीनन सी बात है कि जो मुरीद होते हैं वो हमेशा अपने पीर के ही पैरोकार होते हैं। तो आज हम यहाँ पर आए, आपने तमाम गुफ्तगू समात की, सियासत पे भी बात हुई, आवाम की मुश्किलात पे भी बात हुई, लेकिन अब जो इनकी पहचान है ए ईमान वालों, जो स्लोगन है 89, तो आज हम चलते हैं और सरकार दरस कुरान दे रहे हैं, हम भी उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। नाज़रीन कराम, आप भी समात कीजिएगा, हमारे साथ चलिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात मेरी यह है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सूरह तौबा की आयत है। तो अगर कौम को इस वक्त तौबा करनी है, कौम को अच्छे हुक्मरान चाहिए, तो वो देखें कि क्या वो सच्चे हैं या नहीं हैं। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले कुछ और कह रहे हैं, आज कुछ और कह रहे हैं। इस मुल्क में जो भी सच्चा आदमी है उसकी सच्चाई और उसकी कारकर्दगी और उसने अपने घर से कौम के लिए क्या दिया है, इस बात को देखें। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरा घर अपना लुटा दिया। आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुन अलैहा इतनी अमीर तरीन औरत थी कि जो तमाम कुछ लुटा करके भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लिहाजा मेन उनसर यही है सच्चाई। पता का इन्हिसार ऊपर वाले का होता है। जब आप सच्चे रास्ते पे चलते हैं तो आपको परेशानियां आती हैं। आप अपने महलों में, अपनी गलियों में, क्या कहा कि तुम अपने घर वालों को उस अज़ाब से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और जिन है। क्या ये झूठ है? ये आयत है। आज से आप अहद करें, आप किसी को बुरा नहीं कहें, बादशाह वक्त को बुरा ना कहें। आप कौन से अच्छा हैं? आप अपने घर के बादशाह हैं, तो आप कितना करैक्टर अदा कर रहे हैं अपने घर के लिए, मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा आप सब अपने अपने तौर पे अपने मुल्क, अपने ज़मीन, अपने दीन से मोहब्बत करें। जो कुरान मजीद में इरशाद है उसको सुने, पहले अपने घर में उसको नाफिज करें। नाज़रीन, अभी के जैसे कि हमने अब्बा जी सरकार का दर्द सुना, तो चंद मनाजिर भी हमने यहाँ पे देखे। तो इनके मुरीदैन से हम बात करेंगे कि यहाँ पे आके इनकी ज़िंदगी में, इनको सुन के इनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद आफ्ताब आलम है। मैं यहाँ पे हर जगह से घूमता हुआ है 40 साल मेरे जो है कि मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों के पास जो है कि बैठे, और जब हम यहाँ आए तो हम जो है यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ मुतमईन हुए, और हमने जो है कि जो सही बात, हक़ बात, सच्ची बात वो मैंने यहाँ सुना। और तमाम लोगों के यहाँ जो है ऐसा होता है कि मुरीदैन से लिया जाता है, यहाँ जो है मुरीदैन को दिया जाता है, मुरीदैन को के परेशानी दूर की जाती है, उनके मामलात को अच्छे किए जाते हैं। जो यहाँ बेवा परेशान लोग हाल आते हैं उनको खाना खर्चा दिया जाता है। और हम लोगों ने जो भी सीखा यहाँ से कि सच्ची बात करें, और हम अब तक जो है जो भी बात हमारे पीर मुर्शिद ने कहा उसमें कभी जो है कि झोल नहीं था। कोई बात ऐसी नहीं थी जिसको जो है कि वो सच्चा ना हो।
دوسرے مریدین کھڑے ہوئے ہیں, ہم ان سے بات کریں گے ان کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا. السلام علیکم, میرا نام سید عامر وحیدی ہے. جی عامر وحیدی صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کب سے یہاں آ رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا ان کو سن کے؟ مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے ابا جی کے ساتھ, اور جب میں یہاں آیا تھا تو میں دنیا میں بڑی بھرپور طریقے سے مشغول تھا, جیسے لوگ یہاں مشغول ہیں. جب ابا جی سے میری ملاقات ہوئی تو ابا جی کا جو میں نے درس سنا, جو قرآن ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہے جی جی بالکل بالکل, جس طرح ابا جی درس دے رہے تھے, وہ درس میں نے باہر کہیں نہیں سنا تھا. ٹھیک ہے, ابا جی اس قرآن کا ظاہر اور باطن جس طرح سے بیان کرتے ہیں, کیونکہ اہل بیت سے ان کا تعلق ہے, سید سادات ہیں, اعلی نبی کی اولادوں میں سے ہیں. تو جب وہ ان کا درس میں نے سنا تو وہ میرے دل میں ایسا جا کے لگا کہ مجھے ایسا لگا کہ یہی ایک آدمی سچا مجھے نظر آیا ہے شہر کے اندر. اور آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت سارے بابا بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل بالکل, لیکن ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ کسی قرآن کا درس دیتے ہوں گے آپ کو. ٹھیک ہے, جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا دوسرے مریدین کی طرف سے انہوں نے بتایا کہ 20 سال ان کو ہو گئے, مطلب ینگ ایئر سے یہ یہاں پہ آ رہے ہیں. ایک اور مریدین ہمارے پاس یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کو کہ کب سے یہ آ رہے ہیں اور کتنی شفا ان کو یہاں پہ حاصل ہوئی ہے ان کو. جی السلام علیکم, کیا نام ہے سر آپ کا؟ مبین نام ہے. میں تقریباً 8 سال سے شاہ صاحب کے ساتھ ہوں, اور بڑا برا آدمی تھا اور بہت اچھا ہو گیا ہوں, اللہ کا شکر ہے. بڑا فرق آیا مجھ میں, اپنی زندگی میں چینجنگ بہت آئی ہے. سر ہدایت تو پھر اللہ کی طرف سے آتی ہے, یہ کہنا چاہتے اللہ کی طرف سے آتی ہے, لیکن شاہ صاحب نے ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھا. ہم نے شاہ صاحب کو ہمیشہ ایسا دیکھا, ہر انسان گھومتا پھرتا ہے, لیکن میں نے شاہ صاحب کو ہمیشہ ایسا دیکھا کہ ادھر سے پیسے ہے, دوسرے بندے کی ضرورت ہے, اس کو چلے گئے. سر پھر مبین بھائی اللہ ایسے ہی بندوں کو نوازتا پھر. سخی آدمی ہے ماشاء اللہ سے, ہم نے تو ان کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھا. چاہے کتنے عرصہ ہو گیا, 8 سال سے میں ہمیشہ شاہ صاحب کو یہی دیکھتے ہوئے کہ کسی کی ضرورت ہے, وہ ضرورت مند بیٹھا ہے, دوسرا آئے گا وہ اس کو شاہ صاحب کو پیسے دے گا, وہ آگے بڑھ جائیں. جیسے کہ ناظرین آپ نے بتایا مبین بھائی ہمارے ساتھ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سخی ہیں ماشاءاللہ کہ بہت سخی سخاوت کرتے ہیں یہاں پہ, اور تقریباً لنگر بھی اہتمام ادھر جاری رہتا ہے. دوسرے مریدین ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے ان کی زبانی. السلام علیکم سر, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید مظہر علی ہے. میں بھی تقریباً یہاں 9 سال سے منسلک ہوں, اور ہر فرائیڈے کو یہاں درس قرآن ہوتا ہے, جس میں خواتین اور حضرات کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے, اور لوگوں کی یہاں زندگیاں بدل گئی ہیں. لوگ بڑی بڑی بیماریاں یہاں لے کر آتے ہیں, ایون کینسر تک کے مریض یہاں آتے ہیں اور شفا یاب ہو کر جاتے ہیں. جی جیسے کہ ناظرین ہم نے ایک اور مریدین سے بات کی, انہوں نے بتایا جیسے کہ ابا جی سرکار کے پاس لوگ آتے ہیں اور یہاں سے شفا حاصل کر کے جاتے ہیں. جی ناظرین کرام, آپ نے پورا پروگرام دیکھا. باخبر پاکستان کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہم ہر دفعہ ایک نئی چیز لے کے آتے ہیں, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سالمیت کی, پاکستان کی عوام کی غربت کی, اور بڑھتے ہوئے مسئلے مسائل کی. شرف الدین بخاری کی آستانے پہ ہم تشریف لائے, جو کہ خانگاہ 89 کے نام سے مشہور ہے. آپ نے شاہ صاحب کی بھی گفتگو سماعت کیا. ہم نے تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.